آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نکاح جب سلیکٹ ہو جاتا ہے اور نکاح بچوں کا کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد رخصتی بعد میں ہوتی ہے، وہ اپنی تعلیم پوری کرنے کے بعد رخصتی بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ اسلام اجازت دیتا ہے نکاح ہو جائے اور تاکہ ان کو سہولت ہو جائے کہ کسی ایک بندی کے ساتھ جو بیوی ہو چکی ہے، اب وہ اس سے بات بھی کر سکے، اس کے مورل سپورٹ بھی ہو سکے، ایک دوسرے کو مشورہ بھی دے سکے، اور یہ سارا ایک ذہنی طور پہ بھی اطمینان ہو جائے کہ میری شادی ہو چکی ہے، رخصتی بعد میں ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیں یہ چیزوں کو ہم پوری کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ دیکھیے جب نکاح ہو گیا، اصل چیز تو ادا ہو گئی، جی اصل کام تو ہو گیا، نکاح ہی اصل ہے۔ اب اس نکاح کے بعد مرد کو اپنی عورت کے ساتھ ملنا، اس سے بات کرنا اور اس سے ممانعت شرعن نہیں رہتی۔ اگر رخصتی بھی دیر سے ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میاں بیوی مل نہیں سکتے، یہ تو پابندی نہیں ہے نا شریعت میں۔ جی تو اگر کسی وجہ سے جو وہ وجہ اب سامنے آئے گی تو شریعت اس پر حکم لگائے گی کہ ہاں بھائی اس وجہ سے لیٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو دیکھا جائے گا وہ دنیاوی وجہ بن رہی ہے، شرعی کوئی وجہ بن رہی ہے۔ اس کے فائدے جو ہو رہے ہیں وہ اس پہ ذرا غور کریں۔ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، تو پھر وہ اگر تو کوئی شرعی حاجت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں تو پھر تو شریعت کا حکم، اور اگر دنیا داری کی خاطر ایسا کیا جا رہا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ یہ جو لیٹ رخصتی ہوتی ہے یہ صرف دنیا داری کی وجہ سے ہوتی ہے، دینداری اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل اتنا نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شرعی وجہ بھی ہو، لیکن یہ کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ہم اپنا سٹیٹس ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اپنی مال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، یا ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ دے دیا، وہ دے دیا، وہ دے دیا، تو عام طور پہ وجوہات دنیاوی ہوتی ہیں، ان کا شریعت میں اعتبار نہیں نہیں، دیکھنے میں ہے۔ یہ آیا نا مولانا صاحب کہ اگر بچے بگڑنے سے بچ سکتے ہیں اگر نکاح کر دیا جائے اور تعلیم میں ڈسٹرب نہ ہو، تو رخصتی بعد میں بھی کرنے کے فائدے بہت دکھ رہے ہیں مجھے تو۔ میں نے وہی عرض کیا نا کہ دیکھیے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ رخصتی دیکھیں، میاں بیوی کا میلاب تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس میں رخصتی کو کیا اس کے اندر آپ اہمیت دینا چاہتے ہیں؟ وہ مل سکتے ہیں، وہ جہاں بھی چاہیں، وہ ہوٹل میں مل لیں، گھر میں مل لیں، کون پابندی کرتا ہے ان کے اوپر؟ اور جو نکاح کے بعد جو حقوق شرعی طور پر مرد کے ذمہ واجب ہیں اور میاں کے بیوی کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر ہیں، وہ سب واجب ہو جائیں گے۔ اب وہ یہ کہ جب تک میرے گھر میں نہیں آئے گی میں نان نفقہ نہیں دوں گا، یہ تو بات نہیں ہے، نان نفقہ اسے دینا پڑے گا۔ لہٰذا یہ رخصتی کو تو یہ تو ایک ایسا میں نے کہا موضوع ہے کہ اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم اس کو ضرور وہ کریں۔ نکاح ہو گیا، دونوں کے درمیان اب کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ لڑکا لڑکی کہیں جی ہم نے الگ کمرے میں سونا ہے، ہم نے کہیں الگ رہنا ہے، ہم انہیں سٹاپ نہیں کر سکتے۔ تو باقی رخصتی کا میں نے معاملہ رکھا کیونکہ یہ ایسا بعض جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی شرعی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں یا ویسے ہی کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ملنے سے کوئی ممانعت اب نہیں رہی، ملنے سے کوئی ممانعت اب نہیں رہی۔ اب وہ جو یعنی اپنے ازدواجی حقوق جو ہیں وہ دونوں ادا کر لیں، کوئی ان پر شرن قدغن نہیں، کوئی معاشرہ اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ صاحب یہ تو ابھی تو رخصتی نہیں ہوئی، دونوں اکیلے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ میاں بیوی ہیں۔ جی جی،